آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، جلدی بتاؤ، ضرورت، خواہش اور مقصد میں کیا فرق ہے؟ ضرورت، خواہش، مقصد میں کیا فرق؟ جلدی بتائیے. ہاں نہیں پتا آپ لوگوں کو؟ ضرورت زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کے بغیر انسان کو ضرر ہو وہ ضرورت ہے. کھائے بغیر ضرر، لباس پہنے بغیر، گرمی سے بچے بغیر، مکان کے بغیر، نیند کے بغیر، بھئی یہ ضرورت. اور خواہش کیا ہے؟ کہ وہی ضروریات ذرا مزے سے ہماری پوری ہوں. کھائیں پر کیا کھائیں؟ فلاں 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 فلاں. نہیں سمجھ رہے؟ پہنے مگر کیا پہنے؟ یہ مکان لیکن کیسا؟ ایسا 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 ایسا. یہ ہے خواہش. اچھا مقصد کیا ہے پھر؟ آئے کیوں تھے زندگی میں؟ یہاں کیوں بھیجا تھا؟ اسی لیے بھیجا تھا. سورج کو تمہاری خدمت میں لگا دیا، سمندر چلا دیے، ہوائیوں کا نظام بنا دیا، پہاڑ بنا دیے، زمین بچھا دی، اور ساری دنیا کو تمہارے تھا. اس مرتبہ بیان میں کہہ رہے تھے کہ نبی آ کر لوگوں کو یہ بتاتے ہیں اللہ کی نعمتیں، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ سیارے ہیں، یہ ستارے ہیں، یہ ہوائیں ہیں، یہ فضائیں ہیں، یہ درخت ہیں، یہ پھل ہیں، یہ باغات ہیں، یہ زمین کے غلے ہیں. ان الدنیا خلقت لکم. یہ سب کس کے لیے؟ یہ جانور بھی تمہارے لیے ہیں. نہیں سمجھ گئے؟ ان کا گوشت کھاؤ، یہ پرندے تمہارے لیے. ان الدنیا وانتم خلقتم للآخرہ. تم کس کے لیے ہو؟ تم ان کے لیے نہیں ہو. تم مکانوں کے لیے نہیں ہو، تم شہوات کے لیے نہیں ہو. یہ تمہارے لیے، تم ان کے لیے. کتنا پست انسان ہے کہ جس چیز کو اللہ نے اس کے تابع بنایا. ایک آدمی اپنے گھر کا ملازم ہو، وہ کہہ کہ حضور میں آپ کا غلام ہوں. اپنے ملازم کو کیا بولے؟ لوگ بے وقوف کہیں گے او بھائی یہ تمہارا ماتحت ہے، تم تھوڑی اس کے تو دنیا ہمارے ماتحت تھی یا ہم دنیا کے ماتحت تھے؟ دنیا ہمارے لیے بنی تھی یا ہم دنیا کے لیے بنے تھے؟ ہیں؟ ہمیں کھانے کے لیے جینا تھا یا جینے کے لیے کھانا تھا؟ بولو، ہمیں کھانے کے لیے جینا تھا یا جینے کے لیے کھانا تھا؟ بس زندگی گزر جائے اس کے لیے ہم کھائیں گے بھی، پئیں گے بھی، لیکن ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں. بولو نا بچوں، نہیں آ رہا سمجھ؟ تو ہم بے وقوف نہیں ہو گئے؟ آج سے ہمیں کہاں جانا ہے؟ کہاں اپنا نام لکھوانے کا چاہیے؟ وہ کیا ہے حیدرآباد میں گدو بندر، نام سنا ہے کسی نے؟ ہاں بھائی عارف ایسا ہی ہے. گدو بندر میں کون ہوتے ہیں؟ پاگل ہوتے ہیں. خدا کی قسم کہ لوگوں نے کہا اگر ہم صحابہ کو دیکھتے تو ہاں بڑے لوگوں نے کہا وہ ایسے لوگ تھے کہ ہم ان کو آج دیکھتے ہم کہتے پاگل ہیں، اور وہ ہمیں دیکھتے تو وہ ہم کو کہتے بڑے پاگل ہی تو یہ ہیں. محدود کو چھوڑ کے لامحدود میں لگے ہوئے ہیں، جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ تو بڑے پاگل ہیں. بیٹا پاگل پن کی زندگی سے، حماقت کی زندگی سے، ناکامی کی زندگی سے، ذلت کی زندگی سے، خدا کی نافرمانی کی زندگی سے اس سے نکلنا ہے، موت سے پہلے نکلنا ہے انشاءاللہ. نیت کرتے ہیں آپ لوگ؟ اس کے لیے سب سے پہلا کام اب دیکھیں، اپنی آخرت کا مقصد طے کر لیا آپ نے. کہاں کون سی زندگی؟ آج کر کے دکھاؤ نا، ذرا ایک دن گزار کے دکھاؤ، پتہ چلے. اب مجھے آپ سے پوچھتا ہوں، چلو میں آپ سے پوچھوں، اس پورے مدرسے میں کون سا بچہ ماشاءاللہ عمل کے اعتبار سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے آگے ہے؟ بتاؤ بیٹا، جلدی نام لو. اپنی نمازوں میں، اپنی زبان میں، گناہوں سے بچنے میں، بتائیے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں زور سے ہاتھ کھڑا کرو. کیا زور سے؟ نہیں آپ لوگ یہ سمجھیں 9 کا، ہاں یہ آپ اطلاع. اب بتاؤ تو کیا آپ جو چیزیں یہ اختیار کر رہا ہے یہیں رہتے ہوئے آپ نہیں اختیار کر سکتے؟ اپنی نمازوں میں دوسروں سے ممتاز ہو جاؤ بیٹا، بھاگو مت. سنتیں بھی پڑھو، نفلیں بھی پڑھو. آپ کو جو دعائیں سکھائی جاتی ہیں بیٹا وہ دعائیں مانگو، اللہ عزت دیں گے.
ابھی اس نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ تم میرا نام لو. اس محبت کا اس عزت کا کوئی بدل ہے؟ یہ کون ڈالتا ہے دل میں؟ اب دنیا میں بھی عزت مل رہی ہے. اور میں قسم کھا کے ایک بات بولوں کہ کل کو آپ بڑے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، اب آپ لوگ آپس میں ملو گے، یہ اپنی زندگی کے ساتھ تمہارے ذہنوں میں آئے گا، اچھا یہ وہی ہے، بڑی اچھی نماز پڑھا کرتا تھا. تو بیٹا اپنی تنہائیوں کو پاک کرو، ضرورت، خواہش، مقصد کے فرق کو پہچانو انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ تو اب کیا کریں گے؟ میں نے آپ کو کہا اپنی زندگی کا، اپنے آپ کو آخرت میں کہاں دیکھنا ہے ہم کو؟ حضور کے ایک صحابی تھے ربیعہ اسلمی، حضور کی خدمت کیا کرتے تھے، ہمارے ایک استادوں کے استاد تھے، یہ امریکیوں نے ان کو شہید کر دیا. بہت بڑے اللہ والے تھے، امین اور اکزئی رحمۃ اللہ علیہ. اپنے بچے کو یہ حدیث پڑھا رہے، روتے رہے، اتنا روئے کہ حدیث نہیں پڑھائی گئی. ایک صحابہ کے حضور ربیعہ اسلمی کو حضور کی خدمت کر، پانی رکھ دیا، لوٹا رکھ دیا، حضور خوش ہو گئے. حضور نے ایک دن جوش، رحمت للعالمین، جوش میں آ گئے، آ کے کہنے لگے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ ہم ہوتے ہیں نا یا رسول اللہ شادی نہیں ہوئی، شادی ہو جائے، بچے نہیں ہوئے، بچے نہیں ہو گئے، بچے ہو گئے تو نرینہ اولاد ہو جائے، قرضے ہیں فلاں. فوراً ایک ہی بات کہی، مرافقتک فی الجنہ. کیا چاہتا ہوں میں کیا چاہتا ہوں؟ اب یہ جملہ رٹ لو. میں نے زندگی میں ایک بندہ دیکھا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ اسی کی کوشش میں ہے، مرافقتک فی الجنہ، حضور کا پڑوس مل جائے، بس کچھ ملے نہ ملے، آخرت میں کیا مل جائے؟ حضور علیہ السلام کا پڑوس مل جائے. تو نمازیں حضور جیسی بنانی پڑیں گی، زندگی حضور جیسی بنانی پڑے گی. یہ طے ہو گیا، حضور کا پڑوس چاہیے، یہ جملہ یاد ہو گیا. آخرت میں آپ لوگ کیا بننا چاہتے ہیں؟ اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ موت کیسی چاہتے ہیں؟ پسندیدہ موت. اور زندگی کیسی چاہتے ہیں؟ ضرورت پہ ہی سب کچھ لگا دیں گے، خواہش پہ لگائیں گے یا مقصد پہ لگائیں گے؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا. زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا کا پتہ کس سے چلے گا؟ سائنس سے، بائیولوجی سے، میتھ سے؟ اللہ کی رضا کا کہاں سے پتہ چلے گا؟ علم نبوت سے. تو کون نیت کرتا ہے ساری زندگی علم نبوت سیکھیں گے انشاءاللہ؟ پکی بات؟ ہاتھ نہیں کھڑا ہو رہا ہے آپ کا، پیچھے رہ جاؤ گے بہت. یہ سب حضور کے پڑوس میں ہوں گے، آپ کی جنت نیچے نظر آئے گی. تیار ہیں آپ اس پہ؟ یہ اوپر سے نیچے دیکھیں گے، خیریت سے ہیں آپ؟ وہیں رہیں. ہاں، ہم آپ سے آ کے نیچے ملیں گے، آپ اوپر مت آئیے. بولو. اور تو میں نے کیا کہا؟ حضور کے پڑوس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کا مقصد پہ زندگی گزارنی پڑے گی. مقصد 3 ہے بیٹا، زندگی کے مقصد 3 ہے. اگر ایک لفظ میں بولیں تو اللہ کی رضا. وہ رضا کیسے حاصل کرو گے؟ علم سے. کیسے حاصل کرو گے؟ علم سے. تو سیکھو گے انشاءاللہ، علم نبوت سیکھو گے، قرآن سیکھو گے، حدیثیں دیکھو گے. میں ابھی آپ کو دکھاتا نا، جو اس طرح سیکھنے میں جن کی زندگیاں گزری ہیں، کیا پیاری موتیں ان کی آئی ہیں. کیا یہ لوگ لگا نہیں رہے؟ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا، دوسرے نمبر پہ کیا کرنا پڑے گا؟ صرف علم سے کام چل جائے گا؟ ہاں جی، ہمیں پتہ ہے نماز پڑھنی چاہیے، ہمیں پتہ ہے گناہ سے بچنا چاہیے، ہمیں پتہ تو چل گیا ہے، کام چل جائے گا؟ کیا کرنا پڑے گا؟ علم پہ کیا کرنا پڑے گا؟ تو علم کا تقاضا ہے اتباع. اللہ نے اپنے نبی کو بھی کہا واتبع ما اوحی الیک. جو وحی آپ کو کی اب آپ اس کی اتباع کریں، جو علم آپ کے پاس ہے اب آپ اس کی اتباع کریں. تیسرا کام زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اس علم کو پھیلانا. کیا کرنا؟ اپنے گھر والوں کو شروع کر دو، اپنے سے، اپنے ساتھیوں سے، اپنے گھر والوں سے، رشتہ داروں سے. اللہ تعالیٰ ہم کو ساری دنیا تک پیغام پہنچانے والا بنا دے. آج بھی کتنے لوگ ہیں، لاکھوں لوگوں نے ان کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا. کیا خوش نصیب ہے یار. کل قیامت میں آئیں گے اتنے مسلمان، اتنے لوگ جو مسجد سے بھاگے ہوئے تھے ان کو مسجد میں لے آئے. تو تیسرا کام یہ کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ. اچھا، اب ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، جواب دینا بہت غور سے. ادھر دیکھو، غور سے سنو، ادھر دیکھو. میں شروع سے
حضور کا پڑوس والی جنت چاہیے، ہمیں کامیاب ترین موت چاہیے، اس کے لیے ہم ضرورت خواہش کو تو بالکل زندگی سے نکال دیں گے، ضرورت کو بقدر ضرورت کر دیں گے، مقصد والی زندگی گزاریں گے، ہر وقت یا علم سیکھیں گے یا علم پہ عمل کریں گے یا علم پھیلائیں گے، اسی کو سوچیں گے، اسی میں ہم اپنی توانائیاں صلاحیتیں لگائیں گے. یہ ہو گیا. اچھا جب آپ ایسا کریں گے تو آپ تو فقیر ہو جائیں گے نا، آپ غریب ہو جائیں گے، آپ کی دنیا چھوٹ جائے گی. اب یہ سوال ہے، یہ کچھ کیڑے ہیں جو ذہن سے نکالنے ہیں. مجھے بتائیے جو آخرت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کے چلتا ہے تو کیا اس کی دنیا خراب ہو جاتی؟ نہیں، خراب تو ہوتی. مثال کے طور پہ آپ دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز کا وقت آ گیا تو آپ کو دکان بند کرنا پڑے گی، تو گاہک تو کم ہوں گے نا؟ نہیں ہوں گے. وہ کیا مسجد میں آپ سے خریدنے آئیں گے؟ نہیں، کیوں نہیں ہوں گے کم؟ ہیں یہ دیکھو، یہ ہم بہت کچھ رٹا ہوا ہے ہم لوگوں نے. اب دیکھو، اب ایک بڑا، ادھر دیکھو بات سنو، ادھر دیکھو. اب ہم آخرت کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ اس سے ہماری دنیا کا نقصان ہو رہا ہے. نہیں ہو رہا. اب آخرت کو ہم اس لیے چھوڑتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے سچ بولا یہ والی کامیابی ہماری ہاتھ سے چلی جائیں گی. جھوٹ بولا. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ جواب دیجیے گا. ایک آدمی کو وقتی طور پہ کچھ نقصان ہو گیا، وقتی طور پر، لیکن نتیجے میں اس کو فائدہ ہوا. مثال کے طور پہ آپ نے اپنا کاروبار شروع کیا تو آپ مارکیٹنگ کریں گے نہیں کریں گے؟ اشتہار لگائیں گے نہیں لگائیں گے؟ بعض لوگ تو مفت میں بھی چیزیں تقسیم کرتے نہیں کرتے. تو یہ نقصان ہو رہا ہے فائدہ؟ نقصان ہو رہا ہے فائدہ ہے؟ نقصان ہے نا. لیکن ہر کاروباری اس کو کیا سمجھتا ہے؟ وقتی نقصان بعد میں. تو بھائی وقتی نقصان کے لیے، وقتی نقصان کو ہم دنیا میں بھی برداشت کرتے نہیں کرتے. چلو مان لیا آخرت کی دوڑ میں لگ کر زندگی کے کچھ اہداف ہم حاصل نہ کر پائے تو وقتی نقصان اور ہمیشہ کا بولو. تو یہ تو آپ دنیا میں بھی کرتے نہیں کرتے وقتی نقصان. ایک تو یہ بات ذہن میں بٹھا لو، جو یہ نہیں سمجھے گا وہ پھر یہ آخرت والا نہیں بن سکتا. سمجھ گئے نا آپ نے؟ اچھا دوسری بات ادھر دیکھو، ایک آدمی کو وقتی فائدہ ہو جائے اور بعد میں نقصان ہو جائے، آپ اس کو کامیاب کہتے ہیں؟ ایک ڈاکو ہے، ایک ڈاکو نے لوگوں کو لوٹا، بہت پیسے کمائے، اب مزے کے ہوٹلوں میں کھانا کھا رہا ہے، مزے کی گاڑیوں میں گھوم رہا ہے، اور پھر اس کو پولیس نے پکڑ لیا اور عدالت میں اس کو سزائے موت ہو گئی. اس کو آپ کامیاب کہیں گے؟ تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ وقتی فائدہ اگر ہو جائے اور نتیجے میں نقصان ہو جائے تو یہ کامیابی. بیٹا بس یہی آخرت میں سمجھنا ہے کہ اگر آخرت کو چھوڑ کر دنیا کا وقتی فائدہ ہو جائے، موت کے وقت ناکامی ہو جائے، نتیجے میں ناکامی ہو جائے تو یہ کامیابی نہیں ہے. دو باتیں. تیسری بات ایک اور سمجھنی ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آخرت پہ چلنے والا اس کی دنیا کی زندگی خراب ہو جائے. جو یہ کہتا ہے وہ قرآن کو نہیں مانتا. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں دوں گا، اچھی زندگی دوں گا. اچھا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، دنیا میں اسباب راحت مقصود ہے یا راحت مقصود ہے؟ جلدی بولو. اسباب راحت مقصود ہے یا راحت؟ ایک آدمی کو راحت کے اسباب سارے حاصل ہیں لیکن اس کو راحت حاصل نہیں. آپ کے نزدیک کامیاب ہے؟ کیسے؟ مثال کے طور پہ اس کے گھر میں اے سی لگا ہوا ہے، نرم گدے ہیں، لیکن ساری رات اس کو نیند نہیں آتی، نیند کی راحت اس کو نصیب نہیں. تو راحت کا سبب گدے موجود، بسترے موجود، اے سی موجود، ٹھنڈے گرم کی مشینیں موجود، لیکن اس کو راحت نصیب نہیں. کامیاب ناکام؟ نہیں سمجھے؟ اور ایک آدمی ہے، آپ نے مزدوروں کو دیکھا ہوگا، صبح آپ آتے ہوگا کہ بعض لوگ فٹ پاتھ پہ بھی ان کو نیند آ جاتی ہے، اس کو راحت کا سبب موجود ہے. تو مجھے یہ بتاؤ آپ اپنی زندگی میں مقصد کس کو بنائیں گے، راحت کو یا راحت کے اسباب کو؟ سوچ لو.
اچھا اب ایک سوال، آخری سوال کا اور جواب دے دو، کیا یہ کہنا صحیح ہے جتنا دین اتنی راحت؟ یہ کہنا صحیح ہے جتنا دین ہوگا ہماری زندگی میں؟ نہیں صحیح ہے، اتنی ہی راحت ہوگی، اتنا ہی سکون ہوگا، اتنا ہی اطمینان ہوگا، اور جتنا دین سے دوری ہوگی بے چینیاں ہوں گی، کرب ہوں گے، مسائل ہوں گے، الجھنیں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے. ایسا کہنا صحیح ہے؟ صحیح ہے نا؟ جتنا دین ہوگا اتنی کیا ہوگی؟ تو بھائی یعنی یار 2 اور 2 4 کی طرح ساری چیزیں آپ تسلیم. بھائی اساتذہ کو بلا لیجئے نا، عبدالحفیظ صاحب کو بلائیں. کہاں چلے جاتے ہیں لوگ؟ یہ کہنا صحیح ہے نا، جتنا دین اتنی راحت، اور جتنی بے دینی اتنی بے سکونی. اور آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ سکون یا اسباب سکون؟ تو سکون کہاں سے ملے گا؟ سکون کہاں سے ملے گا؟ نمازوں سے ملے گا، تلاوت سے ملے گا، حلال سے ملے گا، حکموں کو پورا کرنے سے ملے گا، حقوق ادا کرنے سے ملے گا، ذمہ داریاں پوری کرنے سے ملے گا. کریں گے انشاءاللہ؟ لگائیں. اچھا یہ سب لکھا ہوا ہے یہاں بیٹا؟ ہاں چلائیں. یہ بس یہ آخری بس یہ چیزیں ہیں، میں ختم کر لوں. ادھر سن لو، ادھر سنو بیٹا. تو اب ادھر دیکھو، آخری مرتبہ پھر بول رہا ہوں. آپ اپنے آپ کو آخرت میں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ موت کیسی چاہتے ہیں؟ زندگی کیسے گزاریں گے؟ مقصد والی یا خواہش والی؟ مقصد والی. مقصد کتنے ہیں؟ 3. کیا نہیں، مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا. اور اللہ کی رضا کیسے پتہ چلے گی؟ اور اس پر عمل کرنا، اور اس کو، یہ 3 ہماری ذمہ داریاں ہیں. ٹھیک ہے؟ اچھا اس مقصد کو پورا کرتے ہوئے اگر آپ کو ایسا لگا کہ میری دنیا ہاتھ سے جا رہی ہے، تو پھر یہ دھوکہ ہوگا نہیں ہوگا؟ یہ دھوکہ ہوگا، کیونکہ والعاقبۃ للمتقین. یہ کیا ہوگا؟ دھوکہ ہوگا نا، کیونکہ اللہ نے کہا کہ متقی والوں کی زندگیاں ناکام نہیں ہوتی. اگر زندگی جاتے ہوئے کچھ آخرت کی دوڑ میں کچھ اسباب راحت کم ہو گئے تو آپ کہیں گے پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا مقصد اسباب راحت نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ اور راحت ساری کہاں ہے؟ دین میں ہے. راحت کہاں ہے؟ اب سمجھ میں آ گیا؟ اچھا اب اس کے لیے کیا کریں گے؟ آپ دین سیکھنے کے لیے وقت نکالیں گے، اللہ کی رضا معلوم کریں گے، سکھانے کے لیے وقت نکالیں گے. ٹھیک ہے بچوں؟ اور جہاں ادھر دیکھو، جن صحبتوں سے ہمیں عمل ملتا ہے، تبلیغ کے ساتھ جوڑیں گے. جوڑتے نہیں جوڑتے آپ لوگ ہیں؟ تبلیغ والوں کے ساتھ بیٹھا کریں، اللہ والوں کے پاس بیٹھا کریں. اچھا آخری بات، اس کے ساتھ ساتھ ہم کو عمل میں 2 کام کرنے ہیں. آپ نے کہا نا علم سیکھیں گے، عمل کریں گے. عمل میں 2 کام کرنے، اللہ کا حق ادا کریں گے، اللہ کی مخلوق کا حق ادا کریں. بختم، زیادہ کام نہیں کرنا. کیا کرنا ہے؟ اللہ کا حق کیسے ادا ہوگا؟ عبادات سے. کس طرح ادا ہوگا؟ عبادات سے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. تو عبادات کا اہتمام کریں گے. اچھا اللہ کی مخلوق کا حق ادا کیسے ہوگا؟ انصاف سے، احسان سے، ایثار سے. جلدی بولو. ظلم سے ادا ہوگا تو ماں باپ کی حق تلفی کریں گے، یہ ظلم ہے. اپنے ساتھیوں کی حق تلفی نہیں کریں گے، یہ ظلم ہے. کیا کریں گے؟ انصاف کریں گے انشاءاللہ. اور اللہ نے توفیق دی تو احسان کریں گے. احسان کیا ہے؟ کہ کسی نے اذیت دی ہے، ہم نے اس کی اذیت برداشت کر لی. ٹھیک ہے؟ اور گناہوں سے انشاءاللہ بچیں گے، اور ہر چھوٹے بڑے کام میں اللہ سے رجوع کریں گے. میں یہ چیزیں ابھی سنوں گا سب سے کم الفاظ کے درجے میں، تو یہ زندگی کی قیمتی باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ اب آپ لوگ ذہن میں بٹھائیے. جس بچے کو پہلے تخصص والے بیان کریں گے، پھر دورے والے بیان کریں گے، پھر اولا با والے، پھر اولا الف والے، پھر ایک بچے سے بالکل اچھی طریقے سے. یہ چھوٹی سی بات میں ایک مرتبہ دہراتا ہوں. اسی طریقے سے ہم اپنے آپ کو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آخرت میں حضور کا پڑوس ہمیں نصیب ہو جائے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ موت ہماری کامیاب ترین فاما ان کان من المقربین یہ والی موت ہمیں مل جائے. اس کے لیے ہمیں اپنی زندگی اچھی کرنی پڑے گی. تو ہم اپنی زندگی کو، خواہشات اپنی زندگی سے ختم کریں گے. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ.
خواہشات کو نکال دیں گے، ضرورتوں کو بقدر ضرورت کر دیں گے اور مقصد پہ ہم زندگی لگائیں گے، اور ہماری زندگی کا مقصد ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اور اس مقصد کے لیے ہمیں اللہ کا دین سیکھنا پڑے گا، اس کی پسندوں کو جاننا پڑے گا، اس کی ناپسند کو پہچاننا پڑے گا۔ تو ہم ساری زندگی اللہ کا دین، سنتوں کو سیکھتے رہے، اس عمل کی کیا سنت، اس عمل کی کیا، اور پھر ہم صرف علم معلومات نہیں، علم پر عمل کریں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ علم پر عمل کریں گے۔ ہم علم پر، بلکہ اس کو یوں کہ تھوڑا سا پیچھے سے چلتا ہوں، اس کو یوں کہہ لو کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہے اور حقوق اللہ اور پورے دین پہ چلنا ہے، یعنی اللہ کی رضا پورے دین پہ چلنا، یعنی حقوق العباد بھی ادا کرنا اور حقوق اللہ بھی ادا کرنا، اس کو یا شامل کریں۔ اب یہ دونوں حقوق العباد حقوق اللہ ادا ہو جائیں، اس کے لیے ان حقوق کو سیکھنا پڑے گا اور ان پر عمل کرنا پڑے گا، اور ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ پھیلانا پڑے گا۔ اس سب کچھ میں لگتے ہوئے اگر ہماری دنیا کا نقصان ہو جائے، اول تو ہوگا نہیں، کیونکہ اللہ نے کہا کہ ایسا ہوگا نہیں، اور اگر ہمیں نظر آئے تو ہم اس کو یوں ہی سمجھیں گے کہ یہ وقتی نقصان ہے، ہمیشہ کی کامیابی، نتیجتاً ہم کامیاب ہیں، اور وقتی بھی نقصان نہیں ہوگا، ہمیں زندگی میں سکون ملے گا، چاہے ہماری زندگی میں اسباب سکون نہ ہو۔ نہیں سمجھے؟ یہ والا علم بڑی بڑی یونیورسٹی والوں کے پاس نہیں ہے، دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں کے پاس نہیں ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے۔ یہ سارے قرآن کا خلاصہ نکالو تو انشاءاللہ یہی نکلے گا، حضور کی ساری تعلیمات کا خلاصہ بھی انشاءاللہ یہی نکلے گا۔ اس کو پھیلائیں گے نا انشاءاللہ۔ اب میں آپ کو کچھ موتیں دکھاتا ہوں، آپ دیکھیے گا، چلے لگاؤ بیٹا۔